بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جس بادشاہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا وہ بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ بانی ہے۔ میری مراد ظہیر الدین محمد بابر سے ہے۔ بر صغیر میں سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 کو وادی فرغانہ کے علاقے اندیجان میں پیدا ہوا، جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر کا تعلق ترک مغل خاندان سے تھا اور معروف فاتح امیر تیمور سے اس کا 5ویں پشت میں شجرہ مل جاتا ہے۔ یہ سلطنت تیموریہ کا حکمران تھا اور فرغانہ میں حاکم تھا۔ 1504 میں ظہیر الدین بابر نے افغانستان کو فتح کیا اور اس کے بعد پھر 30 اپریل 1526 کو پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اس نے سلاطین دہلی کا خاتمہ کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ اتنی مضبوط حکومت تھی کہ 300 سال سے زائد عرصہ تک مغلوں نے بر صغیر پر حکومت کی اور 1857 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مغل حکمران جو کہ والی فرغانہ بھی کہلاتا تھا، اور پھر اس نے بہت زیادہ فتوحات بھی کی مختلف علاقوں میں، اور اس کی سلطنت یعنی میری مراد امیر تیمور سے ہے۔ اس کی سلطنت پھر اس وسط ایشیائی ریاستوں سے نکل کر ایران، افغانستان اور ہندوستان کے بعض علاقوں تک بھی پھیلی ہیں، اور ترک کئی علاقے اس کے قبضے میں آئے ہیں۔ امیر تیمور جو ہے اس نے 1405 میں وفات پائی، اور اس کی 5ویں پشت سے جو ہے وہ ظہیر الدین بابر ہوا ہے۔ امیر تیمور کے بعد اس کا بیٹا میرا شاہ بنا تھا حکمران، پھر مرزا سلطان محمد، اس کے بعد سلطان ابو سعید محمد، اور پھر عمر شیخ مرزا حکمران بنا۔ اور یہ عمر شیخ مرزا جو ہے یہ ظہیر الدین بابر کا والد ہے، اور ظہیر الدین بابر کی 14ویں پشت سے یہ پھر چنگیز خان سے بھی مل جاتا ہے۔ صرف 12 سال کی عمر میں 1494 میں ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فرغانہ کا حاکم بنا۔ اس کے والد کی وفات ہو گئی، اچانک وفات ہوئی حادثاتی طور پہ۔ اس کے بعد یہ سب سے بڑا بیٹا ظہیر الدین بابر اس وقت 12 سال کی عمر میں تھا، تو 12 سال کی عمر میں اس کو فرغانہ کی جو ریاست تھی اس کا اس کو مسند نشین کیا گیا اس وقت۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ اتنی چھوٹی عمر میں حکمران بنا ہے تو طبی بات ہے کہ ارد گرد کے لوگ اور بالخصوص اس کے اپنے ہی عزیزوں، چچا وغیرہ اور دوسرے بعض لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بھی بلند کیا، اور اسے کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں اس کے جو زیر تسلط شہر تھے سمرقند، بخارا وغیرہ، اور فرغانہ کے یہ جو علاقے ازبکستان اور کچھ حصہ کرغزستان کا علاقہ یہ بنتا ہے، اس علاقے پر یہ علاقے اس سے بغاوت کے نتیجہ میں اس کے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور پھر کئی دفعہ اس نے ان پہ قبضہ بھی کیا۔ یہ سلسلہ ابتدائی دور میں جاری رہا، اور پھر اس کی توجہ جو ہے وہ ہندوستان سے پہلے افغانستان کی طرف ہوئی، چنانچہ اس نے عظیم الشان فتوحات جو ہیں وہ افغانستان کی شروع کی ہیں۔ 1504 میں اس نے کابل اور بلخ کو سر کیا اور وہاں پہ اپنی حکمرانی شروع کر دی، اور اس کے بعد افغانستان کے کئی علاقوں پر جو ہے اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور پھر اس کی توجہ اپنی فتوحات کی جو ہے وہ افغانستان سے نکل کر ہندوستان کی طرف ہوئی، کیونکہ ہندوستان پر گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے وہ حکمران تھے جن کا تعلق افغانستان سے ہی رہا ہے۔ محمود غزنوی یہاں آیا، شہاب الدین غوری یہاں آیا، اور پھر باقی
جو خاندان غلامہ کی حکومت ہوئی یا بعد میں خلجیوں کی حکومت ہوئی، لودھیوں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کا بنیادی طور پہ یہ افغانستان سے ہی آئے تھے۔ تو جب لودھی خاندان کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی، اس وقت پانی پت کے مقام پر 1526 میں ایک تاریخی جو جنگ ہوئی ہے ظہیر الدین بابر کی ابراہیم لودھی کے ساتھ، اس میں شکست ہوئی لودھی کو، اور ابراہیم لودھی جو ہے میدان جنگ میں مارا بھی گیا۔ اور اس کے بعد پھر ظہیر الدین بابر نے تخت دہلی کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ 300 سال سے زائد عرصہ تک ان کے خاندان کی حکومت رہی، سوائے چند سالوں کے جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی حکومت ختم کی ہے چند سال کے لیے، اس کے بعد دوبارہ ہمایوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت وہاں قائم کر دی۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ ظہیر الدین بابر کو جاتا ہے، جس نے اپنی حکومت یہاں قائم کی ہے۔ اور جب اس نے دہلی کی حکومت قائم کر لی تو اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا، پانی پت کی جنگ کے بعد، جب مختلف ہندو راجاؤں نے دیکھا کہ اب وقت ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کر شمالی ہندوستان کے جو میواڑ کا حکمران تھا رانا سنگا یا رانا سانگا، اس نے جمعیت اکٹھی کی مختلف ہندو راجپوتوں کو اکٹھا کر کے، اور 1,00,000 کی فوج کہتے ہیں کہ اکٹھی کی ہے اس نے۔ اور پھر اس کے بالمقابل ظہیر الدین بابر کی فوج اگرچہ بہت تجربہ کار تھی، لیکن اس کی تعداد 10,000 جو ہے وہ گنوائی جاتی، لیکن اپنے تجربہ کی بنیاد پر ظہیر الدین بابر نے اس جنگ میں رانا سنگا کو شکست دی، اور شمالی ہندوستان میں بھی اپنی حکومت کو جو ہے وہ وسیع کیا ہے مغل حکومت کو۔ اس لحاظ سے اگرچہ اس کی حکومت کا عرصہ جو ہے محض 4 سال بنتا ہے، کیونکہ 1530 میں اس کی وفات ہو جاتی، اور وفات کے وقت اس کی عمر صرف 47 سال تھی۔ اور لیکن ان 4 سالوں میں اس نے پہلے لودھیوں کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی، پھر ہندو راجاؤں اکٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، اس میں بھی اس کو فتح حاصل ہوئی، اور بالآخر اس نے اپنے حکومت کو استحکام دیا، اور 1530 میں صرف 47 سال کی عمر میں ظہیر الدین بابر کی وفات ہوئی، اور آگرہ میں اس کو دفن کیا گیا۔ لیکن اس کی خواہش تھی اور اس کی وصیت تھی کہ مجھے کابل میں دفن کیا جائے، چنانچہ چند سال بعد اس کی دوبارہ تدفین آگرہ سے کابل میں کر دی گئی، اور باغ بابر جو ہے وہاں یہ دفن ہے، وہاں اس کا مقبرہ موجود ہے۔ ظہیر الدین بابر کو ازبکستان اور کرغزستان دونوں اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور سرکاری طور پہ اس کو ہیرو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس کو اعزاز دینے کی خاطر اپنے کروز میزائل کا نام جو ہے وہ بابر رکھا ہے، تو یہ ایک عزت اس کو پاکستان کی حکومت نے بھی دی ہے۔ اور ظہیر الدین بابر محض ایک بادشاہی نہ تھا، بلکہ ایک بہت اچھا شاعر، علم و ادب کا دلدادہ، اور مصوری کا بھی شوقین تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی حوالے سے مذہبی رواداری کو اس نے بہت فروغ دیا ہے، اور اس کے جو مذہبی رواداری کے نظریات تھے اس کی وجہ سے اس کی حکومت کو استحکام آیا، اور یہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ اس نے بالکل مذہبی تعصب کو قریب نہیں آنے دیا، اور سب مذاہب کو جو ہے وہ ساتھ لے کر یہ چلتا رہا۔ جو علم و ادب ہے یہ اس کی خاص خوبی ہے۔ اس نے اگرچہ بالکل ابتدائی 4 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز ہوا، فنون حرب بھی سکھائے گئے، یہ صرف تلوار چلانا نہیں جانتا تھا بلکہ شاعری بھی کرتا تھا، مصوری کا بھی شوق تھا، اور نثر نگاری کا بھی اس کو شوق رہا۔ اور ابتدا میں ہی اس نے کہتے ہیں کہ روزنامچہ لکھنا شروع کر دیا، جسے آج کے دور میں ڈائری کہتے ہیں، کہ ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ روزنامچہ اس نے لکھا، اور وہ بعد میں تزکے بابر یا بابر نامہ کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوا۔ ابتدائی طور پہ اس کی زبان چغتائی ترکی تھی، اور پھر بعد میں شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں فارسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، اور یہ ایک ادب کے شاہکار کے طور پہ گردانا جاتا ہے۔ بہت سے ادیبوں نے اور تاریخ نویسوں نے بابر نامہ کی بہت تعریف کی ہے، اس کی نثر نگاری کی بھی،
اور اس نے کھل کر اپنے حالات و واقعات اس میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بابر کی جو زندگی ہے، اگرچہ ہندوستان میں تو صرف 4 سال کی حکومت ہے، اس سے پہلے اس کا دور جو ہے 1504 سے لے کر 26 تک 21 سال کا افغانستان کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے فرغانہ کی ریاست کا یہ حاکم تھا اور 12 سال کی عمر میں بن گیا۔ لیکن اس کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ آج کے دور میں بھی کئی لحاظ سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتی ہے کہ اتنی محنت اس نے کی ہے، 12 سال کی عمر میں اقتدار میں آنا اور اس کے بعد مختلف بغاوتوں کا سامنا کرنا اور پھر اپنی ریاست کو اتنا وسیع کر دینا کہ فرغانہ سے نکل کے افغانستان پہ بھی حکمرانی کی اور افغانستان سے نکل کر ہندوستان کا یہ بادشاہ بنا، اور ایسا استحکام اس نے دیا کہ 300 سال تک مغلیہ دور جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس نے محض 47 سال کی عمر میں اپنا جانشین جو ہے نصیر الدین، اپنا بڑے بیٹے کو جانشین کے طور پر بھی تیار کر دیا، اور جو ہی اس کی وفات ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کے بعد یہ وصیت یہ کر چکا تھا ہمایوں کے حق میں، بڑا بیٹا تھا، باقی اور بھی اس کے بچے تھے، لیکن نصیر الدین ہمایوں نے پھر جو ہے وہ حکومت سنبھالی ہے۔ اس لحاظ سے بہت سی اس کی اگر ہم شخصیت کو پڑھتے ہیں تو کئی چیزیں اس کی ہمیں سامنے آتی ہیں، اور پھر علم و ادب کو جو ترویج اس نے دی ہے، سائنس کو بھی ترویج دی ہے، مختلف علوم و فنون کا یہ خود بھی چونکہ ماہر تھا، اس لیے اس نے علوم و فنون پر جو ہے وہ سرکاری جو شفقت اور اس کی سرپرستی ہوتی ہے وہ بھی کرتا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ظہیر الدین محمد بابر ایک ہمہ جہت شخصیت ہے ہمارے ہندوستان کے لیے بھی، اور وسط ایشیائی ریاستوں کا بھی یہ ہیرو ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم نے تذکرہ کیا ہے ظہیر الدین محمد بابر کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا، ایک نئے بادشاہ کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔